ہیں ڈاکٹر گیان چند، انہوں نے تحقیق کے اوپر کافی ہمارے سامنے نئے گوشے لے کے آئے اور نئے پہلو اس کے سامنے رکھے۔ تو تحقیق کے اجزاء میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان عناصر اور ان اجزاء کو جب تک سامنے نہ ہوں آپ تحقیق کو مکمل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ مواد آپ جمع کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو ہے کہ اس ایسا مواد جمع کریں جو پہلے جمع نہ ہوا ہو، یعنی پہلے وہ نامعلوم ہو اور پھر آپ اس کو معلوم کی طرف لے کر آئیں، اور پھر اس کو پرکھنا، یعنی اس کو جانچنا، جسے کہتے ہیں تنقیح۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اصل کی تلاش، یعنی فکر و جائزہ لینے کے بعد جو ہے اس میں سے جو حقیقی چیز ہے اس کو باہر نکالنا۔ اس کے بعد پھر ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو مناسب جو ہے وہ آپ کا اسلوب ہونا چاہیے، یعنی ایک خاص جو تحقیق کا اسلوب ہے وہ آپ کو، اور وہ عالمانہ فاضلانہ ہوتا ہے۔ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح عامی بھی نہیں ہوتا، نہ فکشنائز ہوتا ہے جیسے فکشن کا ہوتا ہے، نہ شاعرانہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ بنیادی جو ہے اس کا ماخذ، اس کو ہمیشہ سے آپ نے فوکس کرنا ہے، اور اس کو عام طور پر جو ہے وہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں، خاص طور پہ میں اطلاقی تحقیق کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ کوئی تھیسس وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کا جو ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو عام طور پر 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ موضوع کا آپ انتخاب کریں، اور موضوع کا انتخاب جو ہے وہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ یہ اگر آپ نے کر لیا تو سمجھیں آدھا کام آپ کا آسان ہو گیا، کیونکہ بعض دفعہ موضوعات آپ لے لیتے ہیں اور پھر وہ اتنا موضوع پھیل جاتا ہے یا آپ کی گرفت میں نہیں رہتا، یا وہ آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زیادہ پیچیدہ نہ ہو موضوع، اور آپ کا جو بھی جو آپ ریسرچر اگر ہیں تو آپ اپنا جو آپ کا استاد ہے یا جو آپ کا نگران ہے اس کے ساتھ بڑے غور و خوض کے بعد جو ہے آپ اس کو طے کریں۔ اس کے بعد ہوتا ہے مواد آپ اکٹھا کرتے ہیں۔ موضوع کا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو فیلڈ میں جانا ہے، آپ کو انٹرویوز کرنے ہیں، آپ کو سروے کرنے ہیں، آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کیا، کوئی مخطوطے اکٹھے کرنے ہیں، کوئی آپ نے شخصیات سے ملنا ہے وغیرہ وغیرہ، انٹرویو کرنے ہیں، تو وہ مواد ایک دفعہ آپ سارا جمع کر لیتے ہیں۔ مواد اکٹھا کرنا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا جو ہے وہ آپ کا پیرائے اظہار ہے۔ جب چیزیں کلیکٹ ہو جاتی ہیں، جب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ ان کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور بیان میں ظاہر ہے پھر آپ نیچے اپنی ترجیحات کرنی ہوتی ہیں، سامنے رکھنی ہوتی ہیں کہ کیا آپ پہلے چیپٹر میں آپ کیا لکھیں گے، دوسرے میں کیا لکھیں گے، تیسرے میں کیا لکھیں گے، چوتھے میں کیا لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ اخلاقیات، آداب و اخلاق۔ ممکن ہے کہ کسی چیز میں جو ہے وہ آپ کے کو بہت زیادہ انس ہو، کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسا موضوع ہو جس کی محبت میں آپ بہت زیادہ گرفتار ہوں، جس سے آپ کی عقیدت ہو، آپ کوئی ایسی چیز نہ لکھنا چاہیں لیکن پھر بھی آپ کو لکھنی پڑے، تو اب اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ آپ وہ چیز لکھیں، اور انصاف بھی یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں، اور یہ محقق کا کام ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی رعایت جو ہے وہ اس میں سامنے نہ لائے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو صرف ایک نام بتاؤں گا۔ آپ اگر مولانا شبیر نعمانی کی کتابیں ہیں جہاں پہ انہوں نے تحقیق کی، اگر وہ پڑھیں تو آپ کو ان کی جرأت کے اوپر رشک کریں گے کہ ایسا محقق جس نے بالکل بڑے بڑے لوگوں کو جب ان کے اوپر کوئی بات کرنے کی باری آئی تو بالکل اس نے کسی کو بھی اس کو معاف نہیں کیا، اور جو سچ تھا، جو حقیقت تھی، وہ اس نے بیان کر دی۔